اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا 5واں درس ہے اور آج کے جو درس کا ہمارا موضوع ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے مراحل، کہ ایک انسان جب کسی حقیقت کا علم حاصل کرتا ہے، اسے جان لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں بات ایسی ہے، تو یہ جو حقیقت کو ہم نے سمجھا ہے، اس سمجھنے کے کیا مراحل ہیں، کس لیول کے اوپر ہم نے یہ سمجھا ہے، اس کو یہ کتنے حد تک ہمارے لیے یہ چیز واضح ہے اور کتنی حد تک واضح نہیں ہے۔ جیسے میں کہوں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میں موجود ہوں، مجھے اپنے موجود ہونے کا بھی علم ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے اس کا بھی علم ہے۔ اب ان دو باتوں کو جو میں نے سمجھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں خود موجود ہوں تو میں کہوں گا ایک ایسی بات ہے کہ مجھے کسی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اس بات کے اوپر نہ قرآن مجید کی کوئی آیت لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روایت کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقلی طور پہ میں کوئی فلسفی آپ کے سامنے استدلال بنوں اور ثابت کروں کہ میں موجود ہوں، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی واضح اور روشن چیز ہے کہ میں موجود ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ابھی رات ہے، ابھی دن ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی واضح اور کلیئر ہوتی ہیں کہ جس میں مجھے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال و جواب کیے جائیں گے، مجھ سے حساب ہوگا، جو میں نے کیا ہے سارا ریکارڈ میرے سامنے رکھا جائے گا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے مجھے ایک دلائل سے گزرنا پڑے گا، اور پھر ہر دلیل کے سچ ہونے کی، حقیقت ہونے کے اوپر مجھے مزید دلائل قائم کرنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت کا جو علم ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ بعض کا جو حقیقت کا علم ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسری دفعہ ہمیں حقیقت کا علم اس انداز سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ حقیقت کو سمجھنے کے دو مراحل کہلاتے ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بدیہیات، یہ چیز بدیہی ہے، بدیہی یعنی بڑی واضح ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے ایویڈنس، دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے، تو اس مرحلے کو عربی میں کہتے ہیں یہ چیز بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے، اور بدیہیات کے مقابلے میں نظریات کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی نظری چیز کا بھی آپ کو علم ہوتا ہے، نظری چیز کی بھی حقیقت کو آپ جانتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو دلائل کی دنیا سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حقیقت کو سمجھنے کے دو مرحلے ہمارے سامنے آگے ہیں۔ اب ہم ان کی تفصیلات کی طرف جاتے ہیں اور ان کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ بدیہیات، یعنی بہت سارے علم ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو بڑے واضح ہوتے ہیں اور اس کے اوپر دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے واضح اور روشن ہیں، وہ ان کا تعلق بدیہیات سے ہے۔ لہذا یہ قانون ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جس حقیقت کا تعلق بدیہیات سے ہوگا اس کے اوپر اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کا سوال غلط ہے، کیونکہ یہ چیز بدیہی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں گے۔ ہمارے سامنے اس وقت 3 مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہم یہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ برتن کی گنجائش کے اوپر اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک برتن ہے کہ جس کے اندر فقط 5 لیٹر پانی آ سکتا ہے، اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس برتن کے اندر آپ 6 لیٹر پانی مجھے ڈال کے دیں، تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے کہ 5 لیٹر جو برتن ہے، جو ظرف ہے ہمارے پاس کہ جس کی کیپیسٹی 5 لیٹر کی ہے، اس کے اندر 6 لیٹر کا پانی سما جائے، 6 لیٹر کا پانی ہم اس کے اندر ڈال دیں، تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہے گا کیوں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب برتن چھوٹا ہے تو اس میں تھوڑا پانی آئے گا، جب 5 لیٹر کا برتن ہے تو اس میں 5 لیٹر پانی آئے گا، اس میں آپ 6 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے۔ تو وہ کہے گا کوئی دلیل دیں۔ آپ کے دلیل دینے کی کیا بات ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عام ایک عقل اس بات کو سمجھ لیتی ہے کہ چھوٹے برتن میں
آپ زیادہ مواد نہیں ڈال سکتے، اتنا ہی ڈال سکتے ہیں کہ جتنا اس کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسری مثال کہ آپ نے ایک خوبصورت گاڑی دیکھی کہ جو بڑے اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آپشن ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر سسٹم لگائے گئے ہیں، اس کے اندر اے سی لگایا گیا ہے، اس کے اندر LCD وغیرہ ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ کا نظام ہے، اور بہت سارے اس کے اندر سیٹ اپ کیے گئے ہیں کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کی کیسے حفاظت ہوگی، سارے گیجٹ وغیرہ اس کے اندر سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ گاڑی آپ کو دکھائی جاتی ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہو جو چل رہی ہے اور اچھے طریقے سے چلتی ہے، بڑا اس کے سیٹنگ ہے، تو آپ سے کوئی یہ ہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، ایسے ہی کوئی چیزیں ہم نے نیچے پھینکیں تو وہ آپس میں ملیں اور مکس اپ ہوئیں، یہ خود ہی کیا بن گئی۔ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ ناممکن سی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ جس طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے، یقیناً اس کا بنانے والا ایک ایکسپرٹ اور ماہر انسان ہے، یہ کوئی عام انسان بھی نہیں بنا سکتا اسے، اس کو بنانے کے لیے ایک بڑی کمپنی چاہیے، ماہر لوگ چاہیے۔ تو اب جب وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ کوئی چیز اتنی ترتیب سے بنے اور اتنی اس کو اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو، کسی میں کوئی نقص آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو یہ یقیناً بغیر بنائے ہوئے کہ نہیں بن سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ اب وہ کہے گا اس کے اوپر دلیل، آپ کہیں گے دلیل کی کیا ضرورت ہے، یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ یہ جو گاڑی ہے کیا یہ بغیر کسی کمپنی کے ایسے ہی خود بن گئی ہے اور اتنے اچھے سے چلتی بھی ہے اور باقی اس کے اندر سارا نظام ہے۔ تو لہٰذا آپ کہتے ہیں یہ بدیہی سی چیز ہے، یہ بڑی واضح چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، ایک گھڑی کی مثال ہے اور کتاب کی مثال ہے، دو مثالیں لے لیں۔ آپ نے گھڑی دیکھی کہ گھڑی کے اندر سوئیاں، 3 قسم کی سوئیاں ہیں، سیکنڈ کا حساب ہے، گھنٹے کا حساب ہے، منٹوں کا حساب ہے، سیل ڈالتے ہیں، وہ ایک ترتیب سے چلتی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ماہر انسان ہوگا بھی، کیا اس بندے نے اپنا ذہن لڑایا ہے، کس طریقے سے اس نے سوچ و بچار کی ہے کہ اس سپیڈ سے میں نے اس کے سیکنڈ چلانے ہیں، اس کے منٹ چلانے ہیں کہ گھنٹے کے بعد یہ سوئی بالکل 1 گھنٹہ پورا بجائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ گھنٹے سے پہلے 55 منٹ کے اوپر ہی 50 منٹ کے اوپر ہی وہ گھنٹہ بجا دے، مگر یہ کہ وہ گھڑی خراب ہو جائے۔ اگر ایک گھڑی ٹھیک ہے تو وہ آپ کہیں گے یہ ٹھیک گھڑی کسی نے بنائی ہے، تو یہ بغیر کسی ماہر انسان کے خود بخود نہیں بن سکتی۔ اس کا بنانے والا نہ فقط یہ کہ انسان ہے، بلکہ وہ انسان کوئی عام عقل کا مالک نہیں ہے، وہ انسان بڑا ماہر انسان ہے۔ تو گھڑی کب ایجاد ہوئی، کس نے بنائی، تو آپ واضح طور پہ کہہ دیں گے کہ یہ خود بخود ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کتاب آپ کے سامنے رکھے ہو اور وہ کتاب لکھی ہوئی ہو، کوئی شاعری کی کتاب ہو، کوئی ناول ہو، کوئی بھی کتاب ہو، تو آپ سیدھا کہیں گے کہ یہ کتاب بغیر لکھنے والے کے نہیں آ سکتی۔ اور اگر وہ کتاب بڑی عظیم ہو اور بڑی اس کے اندر پتے کی باتیں لکھی گئی ہوں، تجربے کی باتیں لکھی گئی ہوں، فرض کریں وہ میڈیکل کی کتاب ہو، علم طب کی کتاب ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب ہو، تو آپ کہیں گے یقیناً اس کو لکھنے والے بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑے بڑے PhD اسکالر ہوں گے، کوئی عام انسان اس طرح کی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ ایسے علوم ہیں کہ جس میں آپ کو کسی قسم کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ تینوں مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو علم کا مرتبہ ہے یہ بدیہی مرتبہ ہے کہ جس میں آپ کو کسی قسم کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، تو یہاں تک ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے کہ بدیہی اس علم کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کسی قسم کے برہان اور استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی تھوڑی سی توجہ کرے تو وہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بدیہیات میں شک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک واضح بات ہوتی ہے، کامن سینس کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں بیٹھتی۔ اور اس طرح کے بہت سارے فلسفی اور دیگر جن لوگوں نے عقلی علوم کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے، ان کے کچھ نظریات ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بعض فلسفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں یا ہم خود کو دیکھ رہے ہیں، یہ زمین آسمان، یہ جو گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارا ایک وہم ہے، یہ ہمارا ایک خیال ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ میرے سامنے کیمرہ موجود نہیں ہے، یہ لیپ ٹاپ موجود نہیں ہے، آپ بھی موجود نہیں ہیں، بس یہ خیال اور وہم مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، وگرنہ کوئی ایسی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے، انہوں نے بدیہی چیز کا انکار کیا، اس کیمرے کا وجود، لیپ ٹاپ کا وجود، میرا وجود، اس گھر کا وجود، زمین کا وجود، یہ بدیہی چیزیں ہیں،
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان تھوڑی سی توجہ کرے تو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، مگر ان کو کچھ دلائل کی وجہ سے، کچھ مغالطوں کی وجہ سے یہ شبہ پڑ گیا، تو جب وہ شبہ کا شکار ہو گئے تو شبہ کا شکار ہونے کی وجہ سے جو چیز بدیہی تھی اس کا علم بھی انہیں حاصل نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان شبہ کا شکار ہو جائے اور شبہ کی وجہ سے وہ بدیہی چیزوں کا بھی انکار کر دے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے متوجہ کیا جاتا ہے، اسے تھوڑی سی رہنمائی دی جاتی ہے، کچھ مثالیں اسے دی جاتی ہیں، کچھ تجربہ کروا دیا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا تھا کہ سب خیال ہی ہے، سب وہم ہی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو وہ پکڑ کے دریا میں پھینک دیتے تھے، آگ میں پھینک دیتے تھے، اس کہتے ہیں خیال ہے ابھی تمہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انہیں تھوڑی سی متوجہ اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسی توجہ کی بنیاد پر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فقط خیال اور وہم کی بات نہیں ہے، بلکہ میرا وجود اور اس کائنات کا وجود ایک حقیقت ہے، یہ فقط تصوراتی اور شاعر کا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو میرے سامنے ہے اور میں شبہ کی وجہ سے اس چیز کو نہیں مان پا رہا تھا۔ تو لہٰذا جیسے ہی اس کا شبہ آپ ختم کریں گے، اس کو توجہ دلائیں گے، اس کو متوجہ کر دیں گے، تو وہ فوراً بدیہی چیز کا علم حاصل کر لے گا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی شبہ اور حقیقت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات جب شبہ آتا ہے تو شبہ کی وجہ سے حق انسان کے لیے چھپ جاتا ہے، اور اس شبہ کو شبہ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ یہ حق کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی حق اور باطل بڑے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں ظاہری طور پہ، آپ کو بالکل چیزیں بالکل سیم لگ رہی ہوتی ہیں، ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے شبہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین السلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ انما سمیت شبہۃ شبہۃً لأنہا تشبہ الحق، کہ شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہ ہوتا ہے۔ اب یہ جب شبہ آتا ہے تو اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن ان کے کردار میں کیا فرق رہتا ہے؟ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے لیے روشنی اس میں کیا ہوتی ہے؟ یقین ہوتی ہے، وہ یقین کے منزل کے اوپر ہوتے ہیں، تو لہذا شبہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَىٰ، اور ان کا جو رہنما ہوتا ہے اور جو دلیل ہوتی ہے وہ ہدایت کی طرف، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں؟ فَدُعَاءُهُمْ فِيهَا ضَلَالٌ، وہ اس شبہ کے ذریعے سے گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وَدَلِيلُهُمْ الْعُمَىٰ، اور ان کی جو دلیل ہوتی ہے، وَدَلِيلُهُمْ الْعَمَىٰ، اور ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ نابینا پن ہوتی ہے، وہ انسانوں کی آنکھیں بند کرا کے انسان تاکہ دیکھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، حقیقت کو جان نہ سکے، بس بند آنکھوں کے ذریعے سے انہیں وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدیہی حقائق کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات شبہ کو ایجاد کیا جاتا ہے، اور اس شبہ کے ایجاد کرنے کے ذریعے سے وہ جو ایک حقیقت ہوتی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کروا دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کو متوجہ کر دیا جائے، انسان کو جگا دیا جائے، انسان کی آنکھیں کھول دی جائیں، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح سے تھی اور بڑی کلیئر بات تھی، اور مجھے اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو لہذا یہ پہلا درجہ ہے، پہلا مرتبہ ہے علم کا کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ بدیہیات۔ دوسرے مرتبے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ دوسرا جو مرتبہ ہے جسے ہم نظریات کہتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی بھی مثالیں لے کر آتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ نظریات یا نظری بدیہی کے مقابلے میں جو بولا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز کا علم کہ جس کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر دلیل دیے وہ چیز ہمارے لیے واضح نہیں ہو پاتی۔ اس کی بہت ساری ریاضی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور مشکل مثالیں بھی موجود ہیں، آسان مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہم ریاضی کی دو آسان مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے کہ مثلث کا زوایا جو ہوتے ہیں، اس کے زوایا تینوں کو ہم ملائیں تو اس کا مجموعی جواب کتنا آتا ہے؟ تو اس کا کہا جاتا ہے کہ 180 ڈگری اس کا جواب آتا ہے۔ اب یہ کیسے جواب آتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، سارا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی چیز 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مکمل آپ کو ایک ریاضی کے کلیے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک مربع ہے، دائرہ ہے، اس کی مساحت کتنی ہے، تو اب وہ مساحت کتنی ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ لمبائی کو چوڑائی کے ساتھ ضرب دینے سے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس ایریا کو آپ کیسے نکالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو یہ دو مثالیں ہم نے ریاضی کی دیں. ریاضی کے علاوہ آپ اور مثالیں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کیوں ضروری ہے، اسی طریقے سے انبیاء کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، اہل بیت علیہ السلام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں دلیل قائم کرنی پڑتی ہے. اگر اس کے اوپر دلیل قائم نہ کی جائے تو یہ فوراً سمجھ آنے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر دلائل لے کر آئیں گے، عقلی دلائل، قرآن کے دلائل، احادیث صحیحہ، احادیث مسلم یا متواتر حدیث لے کر آئیں گے تو وہ چیز تب ہمارے لیے واضح ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، نظری علم کہتے ہیں، کہ جس میں انسان کو نظر کی، غور و فکر کی، نظر غور و فکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کہ جس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ایسی بنتی ہے کہ بعض کا یہ جو نظریات ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بدیہی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے وہاں پہ کہا تھا نا کہ ایک جو بدیہی علم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کے لیے مخفی رہ جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ شبہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ ایک چیز نظری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو دلائل دینا پڑتے ہیں، تب جا کے وہ چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن بعض کا حالات ایسے بنتے ہیں کہ اتنے زیادہ اس کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں اور آپ بار بار اس کی دلائل دیتے ہیں یا دلائل اس کے سنتے ہیں کہ اب وہ چیز آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں کہ مکتب تشیع کے بچے کے لیے واضح ہے کہ نبی کا معصوم ہونا، غلطیوں سے پاک ہونا، یہ چیز واضح ہے، ضروری ہے. ایک نبی غیر معصوم ہو یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ اس کے لیے فرض کریں کہ 2 اور 2 4 کی طرح چیز واضح ہے. اب یہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی، بدیہی ہو جائے گی. لیکن اگر کسی اور مکتب کا بچہ ہے یا کوئی اور ہے تو اسے دلائل دینا پڑیں گے کہ وہ کہے گا اگر نبی معصوم نہیں ہے تو پھر کیا پرابلم پیش آتی ہے، پھر کیا ہو جائے گا. تو اسے سارا بتانا پڑتا ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، اس میں غلطی آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. اسی طریقے سے فرض کریں کہ آپ پرانی مثالیں لے آئیں کہ جب یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ زمین جو ہے وہ ایک مربع شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک بیضوی شکل میں ہے، گول ہے، تقریباً بیضوی ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ دلائل دیے جاتے تھے. اور جب دلائل دیے جاتے تھے تو تب جا کے انسان اس یقین تک پہنچا تھا کہ ہاں جی زمین کیا ہے، گول ہے. لیکن ابھی ان دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز کیا ہے، بدیہی بن چکی ہے. ابھی کوئی کہے کہ نہیں زمین گول نہیں ہے، زمین کیا ہے، ایک ڈبے کی طرح ہے، تو اس کی بات کو کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ یہ چیز بدیہی بن چکی ہے. تو لہٰذا ایک چیز پہلے نظری تھی، اس کے اوپر پہلے دلائل دیے جاتے تھے، جیسے زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. اب یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ زمین متحرک ہے. پہلے یہ چیز نظری ہوتی تھی، اس کے اوپر دلائل دیے جاتے تھے، لیکن ابھی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کو ایک حقیقت، بدیہی حقیقت مان کے آگے سفر کی جاتا ہے اور مزید کیا علم کی طرف انسان اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. تو ان مثالوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو نظری علوم ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات بدیہی کا درجہ پا لیتے ہیں، وہ بھی بدیہی کی طرح بن جاتے ہیں. اور وہ کب بنتے ہیں کہ جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر بہت زیادہ دلائل دے دیے جاتے ہیں کہ اب ہر کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اب دوبارہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں. 3 اور 2 5 ایک بچے کے لیے یہ مشکل ہوگا، اس کے لیے یہ چیز نظری ہوگی، وہ انگلیوں کے ذریعے سے اس کا حساب کرے گا، باقاعدہ اس کے اوپر دلیل قائم کرے گا. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا اور بار بار یہ حساب کرتا رہے گا تو اب اس کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اب 2 اور 2 4 جیسے اس کے لیے واضح ہیں، 3 اور 2 5 بھی اس کے لیے واضح ہو جائیں گے. تو یہاں تک ہمارے سامنے کیا چیز آئی کہ حقیقت کو سمجھنے کے جو پہلا مرحلہ ہے وہ کسی چیز کا بدیہی ہونا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسرا مرحلہ نظریات کا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا عقائد میں جا کے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی، بہت سارے دعوے ایسے نظر آئیں گے کہ جو بدیہی ہوں گے. جب وہ بدیہی ہوں گے تو آپ اس کے اوپر ایک دلائل کی کہانی کو شروع کرنا یہ ایک غیر عقلی کام ہوگا. آپ کہیں گے بھی یہ چیز بدیہی ہے، ہم آگے نکلیں گے، اس بدیہی کا ہم مرحلے کو طے کر کے ہم اس کے ذریعے سے نئے علم کو کشف کریں گے، نہ کہ آپ بدیہی کے اوپر دوبارہ بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر دلائل دینا شروع ہو جائیں. ہاں، بدیہی کے اوپر جو شبہ پیدا کرے گا اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے اگلے کو توجہ دلائیں گے، اگلے کو متوجہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ شبہ تمہارا کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کو تم ختم کرو تو یہ بدیہی چیز تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گی. تو یہ آج کے درس کا جو ہے وہ خلاصہ کلام ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کا پہلا مرحلہ بدیہی ہے، دوسرا مرحلہ نظریات کا ہے. بدیہی شبہ کی وجہ سے کبھی بدیہی نہیں رہتے، اور نظریہ جو نظری چیز ہے اس کے اوپر جب دلائل بہت زیادہ قائم ہو جاتے ہیں، بہت چیز مشہور ہو جاتی ہے تو وہ بھی بدیہی کی طرح بن جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.